فورسز کا بلوچستان کے علاقے خوزدار میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فتنہ الہندوستان کے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق مارے گئے دہشت گرد مختلف دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا۔ سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کارروائی سے علاقے میں دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو شدید نقصان پہنچا۔ یہ کامیابی قومی سلامتی کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے جو ملک میں امن و استحکام کو فروغ دے گی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بڑی پیش رفت، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں 3 ماہ بعد سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان 25 ستمبر کو سماعت کریں گے۔ سزا معطلی کی درخواستوں پر 26 جون کو آخری سماعت ہوئی تھی۔ احتساب عدالت نے 17 جنوری کو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سزائیں سنائی تھیں۔ ایک ملک کے خلاف جارحیت، دونوں کے خلاف تصور ہوگی۔ پاک سعودیہ کا دفاعی معاہدہ طے پا گیا۔ 8 دہائیوں پر محیط شراکت داری نئے اسٹریٹجک دفاعی معاہدے میں ڈھل گئی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کیے۔ خطے میں سلامتی اور امن کے لیے مشترکہ عزم کا اعلان۔ سعودی عرب اور پاکستان کا جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاع پر اتفاق، مشترکہ اعلامیہ جاری۔ سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے دفاعی معاہدے کے بعد اہم بیان جاری کر دیا۔ سوشل میڈیا پر بیان میں لکھا، سعودیہ اور پاکستان جارحیت کے مقابل ایک ہی صف میں ہمیشہ اور ابد تک۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی عرب میں غیر معمولی اور اعلیٰ ترین سطح کا شاہی پروٹوکول، ٹرمپ جیسا استقبال کیا گیا۔ سعودی F-15 طیاروں نے وزیر اعظم کے جہاز کو فضائی حصار میں لیا۔ قصر امامہ پہنچنے پر گھوڑ سوار دستے نے شہباز شریف کا شاہی انداز میں استقبال کیا۔ روایتی ریڈ کارپٹ کے بجائے جامنی کارپٹ بچھایا گیا۔ ماضی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ سعودی عرب کے موقع پر بھی اسی نوعیت کا پروٹوکول دیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے شاندار استقبال پر اظہار تشکر۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ اور پیغام میں وزیراعظم نے کہا، وہ دل سے متاثر ہیں اور یہ استقبال پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دیرینہ محبت اور باہمی احترام کا مظہر ہے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے نہایت خوشگوار اور مفید گفتگو ہوئی۔ علاقائی چیلنجز پر تبادلہ خیال اور 2 طرفہ تعاون کے فروغ پر بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ سعودی عرب مکمل کر کے برطانیہ روانہ ہو گئے۔ لندن میں 2 روزہ قیام کے بعد وزیر اعظم 22 ستمبر کو امریکہ پہنچیں گے۔ صدر ٹرمپ سے ملاقات متوقع۔ شہباز شریف 26 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ فلسطین سے متعلق سربراہی کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے۔ دورے میں شریک نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات بھی متوقع۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ ہونے پر پاکستان علماء کونسل نے کل یوم تشکر اور یوم دعا منانے کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی نے کہا، ولی عہد محمد بن سلمان اور وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل عاصم منیر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ پاکستانی افواج کو مبارک ہو کہ وہ عرض حرمین شریفین کا دفاع کریں گے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک پیشی سے متعلق سخت SOPs جاری کر دیں۔ عدالتی حکم نامے کے مطابق ویڈیو لنک کارروائی کی ریکارڈنگ صرف عدالت ہی کر سکے گی، کسی اور شخص کو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ عدالت کے اندر موبائل فون یا کسی بھی قسم کی ریکارڈنگ ڈیوائس لیے جانا سختی سے ممنوع قرار۔ کوئی شخص ریکارڈنگ کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کے خلاف فوجداری قوانین کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ JUI سندھ امن مارچ قافلہ 5ویں روز ٹھٹہ سے کراچی کے لیے روانہ۔ کراچی پہنچنے پر قافلے کی قیادت مولانا فضل الرحمان کریں گے۔ JUI کا قافلہ براستہ گھارو دھابے جی بھینس کالونی قائد آباد شارع فیصل سے جلسہ گاہ پہنچے گا۔ آرٹس کونسل چورنگی پر جلسہ عام کے انتظامات مکمل۔ سندھ بھر میں قافلے پنڈال کی طرف رواں دواں۔ سندھ امن مارچ جلسہ عام میں لاکھوں افراد کی شرکت متوقع۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے انڈوں کا حملہ سکرپٹڈ قرار دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، جن 2 خواتین نے مجھ پر انڈا پھینکا ان کو پولیس نے بچایا۔ پولیس نے کہا دونوں خواتین کو حراست میں لیا گیا، بعد میں دونوں کو چھوڑ دیا گیا۔ ہمارا معاشرہ اور دین خواتین سے اس طرح کی بدتمیزی کی اجازت نہیں دیتا۔
2 سال سے ہم جیل آتے ہیں، کبھی کوئی بدتمیزی کا واقعہ پیش نہیں آیا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے حکومت پنجاب کی جانب سے رضوان رضی کی حمایت میں مہم کو افسوسناک قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا پر بیان میں شرجیل میمن نے کہا، افسوسناک بات یہ ہے کہ نون لیگ اور پنجاب حکومت ایک بیمار شخص کی حمایت میں مہم چلا رہی ہے۔ اس طرح کا رویہ صوبہ سندھ کے لیے منفی پیغام ہے۔ نون لیگ کی پنجاب حکومت اپنی ناقص کارکردگی سے عوام کی توجہ ہٹانا چاہتی ہے۔ مسلم لیگ نون نے کبھی صوبائیت، نہروں یا ڈیم کارڈ نہیں کھیلا۔ نون لیگ ایک قومی جماعت ہے جو قومی ترقی کو ترجیح دیتی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عصمت بخاری کا شرجیل انعام میمن کے بیان پر سخت رد عمل۔ کہا، شرجیل انعام میمن کو چاہیے کہ پہلے سندھ کا حال دیکھیں، پھر پنجاب پر بات کریں۔ 17 سال میں پیپلز پارٹی نے کراچی اور سندھ کو تباہی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ عوام آج بھی اسے یاد رکھتے ہیں۔ سندھ میں سیلاب کے بعد تباہی برقرار ہے، حالانکہ وہاں بیرونی امداد بھی ملی تھی۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے عظمت بخاری کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا، عظمت بخاری کے بیانات ان کے مینڈیٹ کی طرح جھوٹے اور کھوکھلے ہیں۔ فارم 47 پر آنے والوں کو نہ تمیز ہے نہ کارکردگی، بس جھوٹ اور بدزبانی ان کی اصل پہچان ہے۔ اقتدار ملتے ہی نون لیگ نے اپنا اصلی چہرہ دکھا دیا، جس میں صرف نفرت اور تقسیم کی سیاست ہے۔ عظمت بخاری کی سستی بیان بازی نے ہمیشہ نون لیگ کو شرمندہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت گھوٹکی کندکوٹ پل منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ اجلاس۔ صوبائی وزراء، اعلیٰ افسران اور محکمہ ورکس کے حکام شریک۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، دریائے سندھ پر بننے والا یہ طویل ترین پل سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے درمیان آمد و رفت کو آسان اور معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ مراد علی شاہ کی وزیر داخلہ کو نومبر میں کام دوبارہ شروع کرنے اور سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کرنے کی ہدایت۔ بلوچستان سے اغوا ہونے والے اسسٹنٹ کمشنر محمد حنیف نورزئی بازیاب۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی خصوصی طیارے کے ذریعے کوئٹہ لایا گیا۔ محمد حنیف کو 3 جون کو مسلح افراد نے اغوا کیا تھا۔ کارروائی کی ذمہ داری کالعدم تنظیم نے قبول کی تھی۔ حنیف نورزئی کی بازیابی ضلع انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مشترکہ کاوشوں کا نتیجہ قرار۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن اور صوبائی وزیر توانائی سید ناصر حسین شاہ سے چینی الیکٹرک چارجنگ کمپنی اے آٹو کے حکام کی ملاقات۔ صوبے بھر میں الیکٹرک گاڑیوں کے لیے چارجنگ اسٹیشنز کے قیام پر تبادلہ خیال۔ الیکٹرک چارجنگ اسٹیشنز ماحول کے لیے تحفظ کے لیے اہم ہیں۔ حکومت سرمایہ کار کمپنیوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی۔ وزیر توانائی سید ناصر حسین شاہ نے کہا، سندھ پہلے ہی قابل تجدید توانائی کے میدان میں نمایاں اقدامات کر چکا ہے، اب الیکٹرک موبلٹی اگلا اہم قدم ہے۔ سکھر بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب برقرار۔ سیلابی ریلے کوٹری بیراج کی طرف بڑھنے لگے۔ روڑی میں ڈی ایس پی آفس زیریاب، ریکارڈ دوسرے دفاتر منتقل۔ نوشہرہ فیروز میں کئی زمینداری بند ٹوٹ گئے۔ تحصیل مورو کے 5 دیہاتوں میں پانی داخل ہو گیا۔ گاؤں غلام نبی بروہی میں کئی فٹ پانی جمع ہو گیا۔ گڈو بیراج پر پانی کی سطح میں کمی کے باوجود کچے کے علاقوں میں پانی کا دباؤ برقرار۔ فصلوں کو نقصان پہنچا۔ لاڑکانہ میں عاقل آگاہی لوپ بند پر سیلابی ریلا آ گیا۔ کچے سے لوگوں نے علاقہ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ملتان میں سیلاب سے 36 انچ کی گیس پائپ لائن متاثر ہو گئی۔ چناب اور ستلج کے ریلوں سے متاثرہ M5 موٹر وے 5ویں روز بھی جلال پور پیروالا کے مقام پر بند۔ پانی کا بہاؤ تیز ہونے سے مرمت کے کام میں مشکلات درپیش۔ مزید نقصان سے بچانے کے لیے اطراف میں پتھر ڈالنے کا کام جاری۔ سی پی او کے مطابق موٹر وے مجموعی طور پر 5 جگہ سے متاثر ہوئی۔ متاثرہ پائپ لائن کو گیس منقطع کر دی گئی۔ متوازی پائپ لائنوں سے سپلائی جاری۔ پنجاب حکومت نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے طلبہ کے لیے ریلیف پیکیج پر غور شروع کر دیا۔ وزیر تعلیم رانا سکندر نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تجویز دی ہے کہ سرکاری تعلیم اداروں کے طلبہ کے رجسٹریشن اور سیمسٹر فیس معاف کی جائے۔ وزیر تعلیم کے مطابق حتمی فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی منظوری کے بعد کیا جائے گا۔ پاک فوج اور سول انتظامیہ کی سیلاب سے متاثرہ علاقوں بہاولپور، علی پور اور لودھرا میں مشترکہ امدادی کارروائیاں جاری۔ دریائے ستلج کے ملحقہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن کا سلسلہ تیز کر دیا گیا۔
پاک فوج نے متاثرین کے لیے فری میڈیکل کیمپس بھی قائم کر دیے۔ سیلاب زدگان کو علاج اور ضروری ادویات کی فراہمی جاری۔ فوجی اہلکار متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے اور ان کی دیگر ضروریات پوری کرنے میں بھی مصروف۔ کمانڈر بہاولپور کور نے سیلاب متاثرین کی بحالی کے اقدامات کا جائزہ لیا اور جاری ریسکیو آپریشن، طبی امداد کے انتظامات کا بھی معائنہ کیا۔ جگہ آباد کی نہر میں شگاف پڑنے کے واقعے پر بروقت اقدامات سے بڑا نقصان ٹل گیا۔ ڈی جی پی ٹی ایم ایس سلمان شاہ کے مطابق 2 شگاف مقامی افراد اور انتظامیہ نے پر کیے، تیسرا شگاف سرکاری مشینری کی مدد سے بند کیا گیا۔ پی ڈی ایم اے کے ڈی واٹرنگ پمپنگ اسٹیشن اور میونسپل کمیٹی کی مشینری کے ذریعے پانی کی نکاسی کا عمل جاری۔ سلمان شاہ نے بتایا متاثرہ خاندانوں کے لیے اسکولوں میں عارضی سہولیات قائم کی گئی ہیں۔ بیشتر افراد نے اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں منتقل ہونے کو ترجیح دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت محکمہ زراعت اور خوراک کا اہم اجلاس، فوڈ سیکیورٹی، گندم کی پیداوار اور کاشتکاروں کو درپیش مسائل پر تفصیلی غور کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر فوڈ سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ گندم کی کم قیمت کے باعث آئندہ سیزن میں کاشت میں کمی کا خدشہ ہے، اس لیے کسانوں کو فوری مدد دی جائے۔ چیف سیکریٹری کو محکمہ خوراک، زراعت اور خزانہ کے ساتھ مشترکہ اجلاس بلانے کی ہدایت کر دی۔ سندھ حکومت کا اہم فیصلہ، نئے سرکاری ملازمین کے لیے پرانا پینشن سسٹم بحال۔ کنٹریبیوشن پینشن اسکیم کی منظوری ستمبر 2024 میں دی گئی تھی۔ سرکاری ملازمین کو پینشن اور گریجویٹی کی جگہ کنٹریبیوشن پینشن دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسکیم کے تحت ہر سرکاری ملازم 10% پینشن کا بنیادی ہر ماہ جمع کرانا ہوگا۔ اب تمام نئے ملازمین کو بھی پرانے طرز کی پینشن ملے گی۔ کنٹریبیوشن اسکیم کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا۔ افغانستان سے دہشت گردی قومی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہے، پاکستان نے خبردار کر دیا۔ افغانستان کی صورتحال پر سلامتی کونسل اجلاس سے پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے خطاب کرتے ہوئے کہا افغانستان میں ٹی ٹی پی سمیت دہشت گرد گروہوں کے 60 سے زائد کیمپ فعال ہیں۔ دہشت گرد افغان پناہ گزینوں سے پاکستان پر حملوں میں ملوث ہیں۔ طالبان بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کریں، طالبان دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ختم کریں، دنیا کو ایک پرامن اور مستحکم افغانستان کے قیام میں کردار ادا کرنا ہوگا۔ ایف آئی اے کی بڑی کارروائی، حوالہ ہنڈی اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج کے خلاف کریک ڈاؤن، 2 ملزمان گرفتار، 88 لاکھ روپے غیر ملکی کرنسی، پرائز بانڈ اور شواہد برآمد۔ ملزمان سے تفتیش جاری، اہم انکشافات متوقع، نیٹ ورک کے دیگر کارندوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے حوالہ ہنڈی جیسے غیر قانونی رقوم کی ترسیل ملکی معیشت کو نقصان پہنچاتی ہے، اس کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی گئی ہے۔ کراچی میں ڈکیتی کی ایک اور واردات، کریم آباد میں ڈاکو سونار سے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے لوٹ کر فرار۔ کریم آباد کا سونار صدر کے لیب میں سونا لے کر گیا تھا۔ سونا فروخت کرنے کے بعد واپسی پر کریم آباد میں ایپوا کالج کے قریب 4 ملزمان نے سونار کو گھیرے میں لے لیا اور اسلحے کے زور پر رقم چھین کر فرار ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کی تلاش جاری ہے، سی سی ٹی وی سمیت دیگر شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ کراچی میں ٹریفک حادثات نہ تھم سکے، نیشنل ہائی وے اسٹیل ٹاؤن کے قریب خوفناک حادثہ، رکشے میں سوار خاتون رانگ وے سے آنے والے لوڈر کے نیچے دب گئیں، خاتون موقع پر ہی جاں بحق، رکشہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ حادثے کے بعد واٹر ٹینکر ہیوی مشینری کا ڈرائیور فرار۔ ایشیا کپ T20 ٹورنامنٹ کے اہم میچ میں پاکستان نے یو اے ای کو 41 رن سے شکست دے کر ایونٹ کے سپر 4 مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پاکستان نے یو اے ای کے خلاف مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 146 رنز اسکور کیے۔ گرین شرٹس کی جانب سے فخر زمان نے 50 رنز کی اننگز کھیلی۔ شاہین شاہ آفریدی 14 گیندوں پر 29 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ جواب میں 147 رنز کے ہدف کے تعاقب میں یو اے ای کی ٹیم 18ویں اوور میں 105 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ فوڈ پوائزننگ سے انٹرنیشنل کبڈی پلیئر کی ایک اور بیٹی جاں بحق، ہلاکتوں کی تعداد 4 ہو گئی۔ ایمن فاطمہ 2 دن پہلے چرنل ہسپتال میں زیر علاج تھی۔ اس سے پہلے نوید پہلوان کے دیگر 2 بچے 11 سالہ نور فاطمہ، 8 سالہ حیدر اور 5 سالہ جنت بھی جاں بحق ہو چکے۔ واقعہ 29 جون کو پیش آیا تھا جب نوید پہلوان کی اہلیہ اور ان کے 6 بچوں نے سالگرہ کی تقریب کے شرکت کے دوران مقامی کھانا کھایا تھا۔